السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری زندگی کا مقصد حیات کیا ہے؟ ہم اس قدر کمزور ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد حیات ہی نہیں۔ ہم مسلمان آج اس موڑ پر کھڑے ہیں، اس دور سے گزر رہے ہیں جہاں ہم دین سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ آج ہم مسلمانوں کا اللہ کے ساتھ وہی رشتہ ہے جو عیسائیوں کا اپنے جیزس سے، جو ہندوؤں کا اپنے پڑے ہوئے مندر میں جو خدا ہیں ان سے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، بالکل ہم سب ایکول ہو چکے ہیں۔ سننے میں بھی برا لگتا ہے، کہنے میں بھی برا لگتا ہے، افسوس کی بات ہے۔ ہم اس قدر اپنے جو ہے نا خدا سے دور ہو چکے ہیں، اپنے دین سے دور ہو چکے ہیں۔ ہم نے اب جو رشتہ ہے وہ کس چیز کا بنا لیا؟ خواہشات کا۔ ہم نے ایک نیا ہی مذہب ایجاد کر دیا ہوا ہے، خواہشات کا مذہب۔ ایک نیا ہی مطلب ہم نے طریقہ کار ایجاد کر دیا ہے۔ جیسے مندر میں جا کے ہندو وہ ناریل پھوڑتے ہیں، اپنی منتیں مانگتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں کہ میری یہ مراد پوری ہو جائے گی تو میں اتنے ناریل توڑوں گی، یا میں اتنے جو ہے نا دودھ چڑھاؤں گی، فلاں فلاں فلاں۔ اسی طرح ہم نے کچھ اپنے رب سے بھی رشتہ جوڑ لیا ہوا ہے۔ خواہشات کا مذہب ہم نے تعمیر کر دیا ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ میں نمازیں بھی پڑھتی ہوں، میں روزے بھی رکھتی ہوں، نفلی عبادت بھی کرتی ہوں، اذکار بھی کرتی ہوں، میں صدقہ و خیرات بھی کرتی ہوں، عمرہ بھی کیا ہے، حج بھی کیا ہے، سب کچھ کیا ہے، لیکن میری مرادیں پوری نہیں ہوتی، میری کوئی دعا ہی پوری نہیں ہوتی۔ لگتا ہے اللہ مجھ سے پیار ہی نہیں کرتا۔ اگر وہ مجھے پیار کرتا ہوتا تو میں گمراہ ہی کیوں ہوتی یا ہوتا؟ کیا آپ صرف اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ کیا صرف اپنی مرادیں پانے کے لیے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے؟ ہمیں نہیں لگتا کہ وہ لائق عبادت ہے، اس لیے اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ وہ بادشاہ ہے، اس لیے اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس نے ہمیں پیدا کیا، ان گنت نعمتوں سے نوازا، اس کی عبادت اور شکر اس لیے کرنا چاہیے کیونکہ وہ لائق عبادت ہے۔ ہم صرف اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور منتیں مرادیں مانگتے ہیں۔ الگ ہی ایک ہم نے جو ہے وہ مذہب بنا لیا، خواہشات کا مذہب، اور اسی کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں۔ جانتے ہیں کہ یہ معاملہ کب پیش آتا ہے؟ جب ہمارے پاس کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ جب ہمارے پاس مقصد حیات ہی نہیں تو ہم تو صرف اپنی زندگی کی خواہشات کو ہی پورا کرنے میں لگے رہیں گے۔ کھایا پیا، بچے پیدا کیے، ان کی خواہشات کو پورا کیا اور بس گزر گئے۔ کیا زندگی اسی کا نام ہے؟ کیا یہی کام کرنے ہم آئے ہیں؟ کیا اللہ نے اسی مقصد کے لیے ہمیں بھیجا ہے؟ بالکل نہیں۔ ہمارا یہ مقصد تو نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس مقصد آ جائے گا پھر آپ اس مقصد حیات کو پورا کرنے میں لگ جائیں گے۔ یعنی ایک آپ کے پاس مقصد آ گیا، میں نے اپنے دین کی سربلندی کے لیے آگے بڑھنا ہے، میں نے اپنے اللہ کے دین کو پھیلانا ہے۔ اب یہ مقصد حیات آ گیا، پھر آپ اس کو پورا کرنے میں لگ جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ زندگی کس شکل میں جا رہی ہے۔ اور مقصد حیات کیا ہے؟ ایاک نعبد، یہ مقصد ہے۔ ایاک نعبد، یہ مقصد ہے، یعنی ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اب یہ بندگی میں کیا کیا آ گیا؟ بندگی میں ہر وہ چیز آ گئی جو اللہ کو راضی کرنے میں ہے، اور اللہ نے اس کا حکم دیا ہے کہ آپ نے ہی کرنی ہے، اور ہر وہ چیز نفی میں آ جاتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، رک جانے کو بولا۔ یہ عبادت ہے۔ عبادت حالی یہ نہیں ہے کہ 5 وقت نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، اذکار پڑھ لیے تو یہ بندگی ہو گئی۔ بندگی میں ہر وہ معاملہ آ جاتا ہے جو اللہ نے مسلمانوں پر فرض قرار دیا ہے، جو مسلمانوں پر عائد کیا ہے۔ اور پھر مدد کیسے ہو گئی؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے۔ یعنی اے اللہ میں نے یہ عہد تو کر لیا کہ ایاک نعبد، میں نے یہ عہد تو کر لیا، وعدہ تو کر لیا، لیکن کیا میں اس کو پورا بھی کر پاؤں گی؟ لرز جانا چاہیے ایک دفعہ یہ جسم یہ بولتے ہوئے کہ ہم اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں اور اپنی 5 نمازوں میں کر رہے ہیں، ہر رکعت میں کر رہے ہیں اللہ سے وعدہ، وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ ہم تیری ہی بندگی کریں گے
اور کرتے رہیں گے اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. یعنی وعدہ تو کر رہی ہوں اے اللہ، آگے مجھے تجھ سے مدد چاہیے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مجھے تیری مدد چاہیے جو تو ہی کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا. تو یہ مقصد حیات ہے جسے ہم نے پورا کرنا ہے اور جس کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اور پھر اللہ سے ہی آگے مدد طلب کر رہے ہیں. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اللہ کی بندگی کرنا اتنا آسان نہیں. اپنی خواہشات کو رد کرنا پڑتا ہے. اپنی باقی جو ضروریات زندگی کے علاوہ باقی لوازمات ہے، خواہشات ہیں، ان سب کو ترک کرنا پڑتا ہے اللہ کی راہ میں چلنے کے لیے. یہ ایک کانٹوں بھرا سفر ہے، لیکن اس کی منزل بہت خوبصورت ہے. لیکن اگر آپ خوبصورتی دنیا کی چنیں گی، دنیا کی آسانیاں آسائشیں چنیں گے، تو اس کا اینڈ بہت برا اور بھیانک ہوگا. بندگی کے وعدے کے ساتھ ساتھ ہم اللہ سے مدد بھی طلب کر رہے ہیں. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اے اللہ، میں تیری بندگی کرتی ہوں، کرتی رہوں گی، اور تجھ سے مدد چاہتی ہوں اور چاہتی رہوں گی. آپ بھی اللہ سے مدد مانگیں اور اپنی زندگی کو ایک مقصد دیں. اس مقصد کے تحت زندگی گزاریں. وہ مقصد جو مقصد ہم لے کے اس دنیا میں آئے ہیں، نہ کہ وہ مقصد بنا لیں کہ بس اس دنیا میں آئے ہیں، ہم نے اپنا پیٹ بھرنا ہے، اپنی خواہشات پوری کرنی ہے، اپنی شادی کرنی ہے، بچے ہوں گے، بچے پالیں گے، پھر اللہ اللہ خیر صلاح بس دنیا سے الوداع کر جائیں گے. لے کے کیا گئے؟ آپ کو پتہ ہے اس بلبوتے پہ آگے آپ کو کیا ملے گا؟ کبھی کچھ سوچا ہے اس چیز کے بارے میں کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ زندگی تو ختم، اگلی زندگی شروع. اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہے. تب تو موت کو بھی موت آ جائے گی. تو پھر کیا کریں گے؟ تو اسی زندگی میں جو کمانا ہے، جو مقصد پورا کرنا ہے، وہ کریں تاکہ اگلی زندگی ہماری بہترین ہو، اللہ کے فضل سے، اللہ کی مدد سے. تو ہمیشہ اللہ سے مدد کے طلبگار رہیں اور اچھی توقع کریں. خواہشات ضرور رکھیں. اپنی دعاؤں میں اللہ کو ضرور، اللہ تعالیٰ سے دعائیں ضرور مانگیں، رو کے گڑ گڑا کے. اللہ کو پسند ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ صرف خواہشات کے لیے ہم اللہ کو یاد کریں. جو اللہ کو اللہ کی رضا کے لیے یاد کرتے ہیں، جو اللہ کی بندگی اس کے محبت میں کرتے ہیں، تو جب وہ دعائیں مانگتے ہیں نا، تو اللہ بہت جلد ان پہ کن کہہ دیتا ہے. کن فیکون کا حکم اتر آتا ہے. تو بس اللہ کی بندگی اس لیے کرے کہ وہ لائق بندگی ہے، لائق عبادت ہے. اس لیے اللہ کی بندگی کرے کہ وہ لائق عبادت ہے، اس لیے اللہ کی بندگی کرے. اس لیے نہ کریں کہ ہم نے اپنی خواہشات پوری کروانی ہیں، ہم نے اپنی ڈیمانڈز پوری کروانی ہیں، اس لیے میں نے روزے رکھ لیے، اس لیے میں نے نمازیں پڑھی، اور اس بنا پہ ہم نے بعد میں شکوے و شکایتوں کی ڈھیر لگا کے رکھ دیے کہ اللہ تو ہماری پوری نہیں کر رہا. میں تو نماز بھی پڑھتی ہوں. آپ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، کس کے لیے رکھتے ہیں؟ اللہ کو ضرورت نہیں، اللہ کی عبادت کے لیے فرشتے ہیں. اگر آپ یہ سب کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے ہے، ہمارے اپنے لیے ہے. ہم نے اس کے تھرو اپنی آخرت سنوارنی ہے. اللہ کو تو ان سب کی ضرورت نہیں. اللہ کو تو ہمارا تقوی چاہیے. تو جب ہمارا تقوی اور توکل اللہ پہ مضبوط ہوگا، تب ہی ہم سچے مومن ہوں گے. سو اپنی زندگی کو ایک مقصد دیں اور پھر اس مقصد کے تحت زندگی گزارے. پھر دیکھیں آپ کی ساری خواہشات بھی پوری ہوں گی، دعائیں بھی پوری ہوں گی، انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.